میں ہوں کراکو پولینڈ میں، اور یہاں پہ 5:15 ہوئے ہیں صبح کے۔ جی آج میں جا رہا ہوں ایک ٹور پہ، جو ہے آؤشوائٹس اور برکانو، دونوں جگہوں کا ٹور، اور مجھے پک کرنے کے لیے میری ٹور بس جو ہے وہ آئے گی یہاں سے۔ تین گھنٹے کا راستہ ہے، تو میں ابھی اپنی ٹور بس کا جو سٹاپ ہے وہاں پہ جا رہا ہوں۔ پک اپ پوائنٹ جو ہے یہاں سے تقریباً 10 منٹ کی واک ہے، تو آئی بیٹر بی ہری۔ میرے ساتھ رہیے گا اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ میں آپ کو ان دونوں جگہوں کی اچھے سے سیر کروا سکوں۔ یہ جگہ ایک خاموش گواہ ہے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے ظلم کے۔ یہاں خون کا رنگ مٹی میں سمایا ہے اور ہر پتھر ایک کہانی سناتا ہے، درد، تکلیف اور بربادی کی۔ یہ ہے آؤشوائٹس برکانو، موت کا کارخانہ۔ آؤشوائٹس برکنو پولینڈ کا ایک علاقہ ہے جہاں نازی جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کے دوران سب سے بڑا کنسنٹریشن کیمپ قائم کیا تھا۔ 1940 سے 1945 تک یہاں لاکھوں لوگوں کو قید رکھا گیا، خاص کر یہودی، روما، پولش اور مختلف اقلیت کے لوگ۔ یہ ویڈیو ایک ڈاکومنٹری ہے، ایک ٹور جہاں میں آپ کو لے چلتا ہوں ان جگہوں پر جہاں انسانیت کا ضمیر جھک گیا تھا۔ یہاں پہلے پولش سیاسی قیدیوں کو رکھا گیا، مگر دھیرے دھیرے یہاں کا مقصد تبدیل ہوتا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کمرے جہاں قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا۔ ہر بیرک میں انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا، نہ صحیح نیند، نہ صحیح کھانا۔ یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جوتے، چشمے اور بال، یہ اصلی ہیں۔ ہر چیز ایک جان کا نشان ہے۔ یہاں موت صرف بھوک اور بے عزتی سے نہیں آتی تھی، بلکہ قتل کا ایک نظام تھا۔ چھ ملین سے زیادہ، جی ہاں، 60 لاکھ سے زیادہ یہودی اس قتل عام کا نشانہ بنے۔ آشوائٹس میں ہی 1.1 ملین لوگوں کو مار دیا گیا۔ یہ صرف ایک کیمپ نہیں تھا، یہ ایک مقبرہ ہے جہاں ہر ایک کونا چیخ چیخ کر انسانیت سے سوال کرتا ہے۔ آج بھی یہاں کی ہوا میں وہ اداسی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی آہوں سے بھری ہوئی ہے جن کی آوازوں کو دبا دیا گیا۔ آج آشوائٹس برکنو ایک یادگار ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں آتے ہیں تاکہ وہ بھول نہ جائیں۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں، ایک درس گاہ ہے، ایک سبق
کہ جب نفرت، ناانصافی اور غرور انسانی ذات پر حاوی ہو جائے تو انسانیت مٹ جاتی ہے۔ یہاں کی ہر دیوار، ہر دشت، ہر سناٹا ایک پیغام دیتا ہے، کبھی پھر نہ ہو۔ جی the viewers, I have just been to this courtyard. This is a horrible place. Underground, we went to the underground and we saw the prisoners were kept in very bad conditions, very narrow cells, and this is the place where they were executed. So یہ وہ کوڈ یارڈ ہے، یہاں پہ پریزنرز کو لا کے ایکسیکیوٹ کیا جاتا تھا۔ آشوائٹس میں موت کا ایک طریقہ تھا، سب سے خوفناک گیس چیمبرز۔ زائکلون بی نام کا زہر استعمال ہوتا تھا۔ قیدیوں کو کہہ کر لے جایا جاتا تھا کہ انہیں نہایا جائے گا، لیکن وہاں موت ان کا انتظار کرتی تھی۔ ڈاکٹر جوزف مینگلی جیسے ڈاکٹرز نے یہاں انسانی جسم پر تجربات کیے، جسے سائنس نہیں، شیطانی عمل کہنا بہتر ہوگا۔ جی تو ویورز، ہمارا ٹور اینڈ ہو گیا آشوٹس پریزن کا۔ سم آف دی ایویڈنس جو انہوں نے ابھی تک پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے، اٹ واز ریئلی ٹیریفائنگ ٹو واچ آل دس۔ بلیو کرنا مشکل ہے کہ انسانوں کے ساتھ کوئی دوسرا انسان اس طرح سے کر سکتا ہے، لیکن یہ بہت ہی ہاربل تھا جو بھی ہوا، اور تاریخ شاید اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ٹور بہت اچھا تھا، گائیڈ جو ہے وہ بہت ہی ہیلپ فل اور انفارمیٹیو گائیڈ تھا۔ میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ پولینڈ آئیں تو اس جگہ کا ضرور وزٹ کریں۔ اب ہم دوسرے کیمپ میں جا رہے ہیں، برکناؤ، سو آئی میٹ یو دیر۔ آشوائٹس 2 یعنی برکنو، یہ کیمپ 1941 میں بنایا گیا۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے خطرناک حصہ تھا۔ یہاں دن میں ہزاروں لوگ لائے جاتے تھے، ریلوے ٹریک سے سیدھا گیس چیمبرز کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لمبی پٹریاں، اسی پر لاشوں سے بھرے ہوئے لوگ ٹرینز میں لائے جاتے تھے، اور اکثر یہ ان کا آخری سفر ہوتا تھا۔ ان لکڑیوں سے بنے بیرکس میں سردیوں میں لوگ برف میں سوتے تھے، بنا کپڑوں کے۔ ہر قیدی کو ایک نمبر ملتا تھا، نام چھین لیا جاتا تھا۔
آشوائٹس کا سفر ایک ٹور ہی نہیں، ایک جذباتی تجربہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں نفرت کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اس تاریخ کو سمجھنے میں مدد دے گی، اور ہم سب کو اس بات کا احساس ہو کہ انسانیت کی حفاظت ہر دور میں ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اثر انداز کرے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اس پیغام کو پھیلائیں۔ میں ہوں کوپن ہیگن والا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تھینک یو۔